الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا متفق علیہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ آت منفقا خلفا، جو خرچ کرنے والا ہے اسے اس کا بدل عطا فرما۔ ویقول الآخر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اور جو خرچ نہیں کرنے والا ہے، روک کر رکھنے والا ہے، اس کو تلف عطا فرما، ٹوٹا گھاٹا نقصان ضیاع۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت سی شکلیں اس کی ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو دے دیں، یہی خرچ کرنا ہے۔ نہیں دوستو، جو آتے ہیں ان کو دیجیے آپ۔ اگر علماء اور مشائخ آتے ہیں، جامعات اور اداروں اور مدارس کے اساتذہ آتے ہیں تو بہت ہی اکرام کے ساتھ دیجیے، اعزاز کے ساتھ دیجیے۔ آپ کا یہ دینا بر صغیر میں نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک علماء یعنی مولانا حضرات، حفاظ، قراء اپنے نفس کو مار کر کے آپ حضرات کی خدمت میں آتے رہیں گے اور آپ حضرات ان کو نوازتے رہیں گے تو انشاءاللہ بر صغیر میں نسل انسانی جو کلمہ پڑھ رہی ہے اور مزید کلمہ پڑھنے والے بھی شامل ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تا صبح قیامت ہماری نسلوں کو اسلام اور ایمان پر باقی رکھے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی خرچ کرنے کے بہت سے مواقع ہیں۔ ان مواقع کو ہم اور آپ یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھتے ہیں تو غفلت برت جاتے ہیں۔ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ بر صغیر کے ایک ایسے عالم تھے کہ جن کے قلم کا شہرہ پوری دنیا میں تھا۔ ان کی جتنی کتابیں ہیں بالکل ابتدائے عمر سے لے کر کے زندگی کے آخری لمحات تک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کتاب کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں نہ ہوا ہو۔ ہم نہ پڑھیں وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے اور پرائے پروفیسرز، اسکالرز، دانشورز ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس سے کا خلاصہ نکالتے ہیں، پھر اس سے اپنی منزل طے کرتے ہیں۔ بر صغیر میں حضرت نے اپنے بھارت میں پیام انسانیت کے نام پر ایک تحریک شروع کی تھی۔ اس وقت اور ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھتے اس کے فوائد کیا ہیں، لیکن جب دانشوروں نے ان کی تحریک کا مطالعہ کیا اور ان کتابوں کا جو تعلق سے کتابچے لکھے گئے تو یہ کہا کہ یہ اتنا بھاری کام ہے
کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ تو اس میں بہت سے راستے بتائے گئے خرچ کرنے کے، اپنے اور پرائے ہر ایک پر۔ تو ہمیں ان راستوں کو ڈھونڈنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اور لوگوں کے اگر ہم جسم تک پہنچیں گے، ان کی زبان تک پہنچیں گے، ان کے پیٹ تک پہنچیں گے، ان کے کپڑے لتے تک پہنچیں گے، ان کے دوا دارو تک پہنچیں گے، ان کے علاج معالجے تک، ان کے چھپر اور چھت تک پہنچیں گے، ان کے جھوپڑے اور قناتوں تک اگر ہم پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہی ایک دن ذریعہ بنا دے گا ان کے دل تک پہنچنے کا اور اس میں اترنے کا۔ تو ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو تو اللہ اس کا بدل تمہیں عطا فرمائے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ ہمارے ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں، ان بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ سچا پکا مسلم اور مومن اپنی جان، مال اور اولاد سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمات طیبات کو اہمیت دیتا ہے۔ آبروئے ما زنام محمد است، اس بنیاد پر، لیکن بعض دفعہ غفلت میں پڑ جاتا ہے اور وسوسہ شیطان کیا کہتا ہے، جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، ایسے موقع سے شیطان کیا کہے گا، تمہارے پاس 100 روپیہ تھا، 10 روپیہ خرچ کر دیا تو 90 بچا۔ تو شیطان کیا وعدہ کرتا ہے، تنگ دستی کا، محتاجگی کا، تم خرچ کر دو گے تو گھٹ جائے گا، خرچ کر دو گے تو گھٹ جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحشا کا حکم کرتا۔ فحشا فاحش کی جمع ہے، عربی میں فاحش بخیل کو بھی بولتے ہیں، اور تمہیں بخل کا حکم، احکام القرآن للجساس میں اس کا ترجمہ کیا کیا بخل سے کیا ہے، اور بخل کا تمہیں حکم کرتا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ بخشش کا اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ فضل اللہ کی عنایت، اس کی توجہ، اس کا کرم، اس کی نوازش، اس کی عنایت مال میں بڑھوتری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اولاد میں بڑھوتری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، صحت و عافیت کی نوازش اور عطا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، گھر بار میں سکون و عافیت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بہت سے مقام ہیں۔ تو اللہ کا بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ بخشش ایک ایسی نعمت ہے مومن کے لیے، مرنے کے بعد اس کا اندازہ لگے انسان، وہ اللہ کی طرف سے ملے گی، اور اللہ کا فضل بھی ملے گا، اللہ کا فضل ملے گا۔ فضل یہ ہم نے دیکھا کہ 10 روپیہ گھٹ گیا، لیکن کیا ہے، وہ گننے میں گھٹا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گھٹا نہیں، اللہ کے ہاں وہ بڑھا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 39 میں، فَهُوَ يُخْلِفُ، کہ اللہ اس کا بدل تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور بخاری مسلم کی جو میں نے روایت پڑھی ہے، اور فرشتے کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا، کہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ اور اللہ جب بدل عطا فرمائے گا تو بڑھا چڑھا کر کے عطا فرمائے گا، گھٹا کر کے چھوٹا کر کے نہیں عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت ہے مسلم شریف کی، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خیرات کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، یہ مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، یعنی صدقے سے مال میں گھٹان، مال گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے مال گھٹتا ہے۔ کون خبر، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ جن لوگوں نے خرچ کیا اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا کہ وہ کبھی سوچتے بھی نہیں تھے، اور جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا اللہ نے ان کو ایسا محروم کر دیا کہ کبھی ان کی پہلے کی 7 نسلوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ علامہ ابن جوزی نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک میاں بیوی دسترخوان پہ کھا رہے تھے،
بھنی ہوئی مرغی تھی یا کیا تھی. ایک سائل نے سوال کیا, شوہر نے کہا جاؤ یہ دے آؤ, جاؤ یہ دے آؤ. بیوی دینے گئی تو آ کے زاروں قطار رو رہی ہے, زاروں قطار رو رہی ہے. شوہر نے پوچھا کیوں رو رہی ہو, کیا بات ہے؟ کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ یہ میرا پہلا شوہر ہے, میرا سابق شوہر ہے, جو اس شہر کا, اس بستی کا مالدار ترین انسان تھا, مالدار ترین انسان تھا, اس کے مقابل میں کوئی نہ تھا. اور آج اس حالت میں ہے کہ وہ بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہا ہے. اور اسے ایک واقعہ بتایا, کہا کہ دسترخوان پر ہم اور یہ بیٹھے کھا رہے تھے کہ ایک سائل نے باہر سے آواز صدا لگائی, تو اس نے کیا کیا, دینے کے بجائے اس کو دھتکار دیا, اور کہیں لکھا کہ اس کو مار پیٹ کے بھگا دیا, دیا نہیں اس کو. آج اس کے بعد اس کی حالت کیا ہو گئی, اس کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ آہستہ آہستہ اس کے سارا مال و اسباب اس کا ختم ہو گیا, اور میں بھی اس سے جدا ہو گئی. اتنی بھوکمری کا یہ شکار ہو گئے. اس لیے میں رو رہی ہوں کہ مالدار ترین انسان آج بھیک مانگ کر کے گزارا کرنے پر مجبور ہے. تو شوہر نے کہا, جس کے ساتھ کھا رہی تھی, جو اس کا نیا شوہر تھا, کہا اس سے عجیب بات میں تم کو بتاؤں. کہا کیا؟ کہا جس کو مار کر کے بھگایا تھا وہ میں ہی تھا, جس کو مار کر کے بھگایا تھا, دھتکارا تھا, دھکے دیا تھا, وہ میں ہی تھا. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, خرچ نہ کرنے کی وجہ سے جو فرشتے کی بد دعا ہے, کیا ہے, آتی ممسکن تلفا, کہ جو نہ خرچ کرنے والا ہو, جو روک کر رکھنے والا ہو, اس کا ٹوٹا اور نقصان میں اس کے اضافہ فرما, بڑھوتری فرما. تو ایسی نوبتیں آ جاتی ہیں. تو اللہ کے بادشاہ فرماتے ہیں کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. باقی صدقہ نہ دینے سے ٹوٹا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, گھاٹا ہوتا ہے, اور مال ایسے ایسے راستوں میں ضائع اور خرچ ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. قرآن میں ایک واقعہ نقل کیا گیا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں ایک واقعہ نقل کیا. سورہ قلم پارہ نمبر 29 کی یہ دوسرے نمبر کی سورت ہے. آپ اس کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, تو آپ کو معلوم پڑے گا. ایک شخص تھا, اب میں آیتوں کو پڑھوں گا, ترجمہ کروں گا تو وہ ٹائم چلا جائے گا. مفسرین نے لکھا کہ یمن سے 6 میل کی دوری پر یا کچھ فاصلے پر زروان یا زوران مقام پر اس کے باغات تھے اور کھیتیاں تھیں. تو جب اس کے باغ کے پھل ٹوٹنے کا وقت آتا اور کھیتیوں کے کٹنے کا وقت آتا, تو غربا, مساکین, محتاج آ کر کے لوگ آجو باجو میں سب اکٹھے ہو جاتے تھے. تو کیا کرتا, جو پھل نیچے گر جاتا تھا اس کو نہیں اٹھاتا تھا, غربا مساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا, اور ان کو الگ سے دیتا بھی تھا. کھیتی کاٹتے کے وقت جو بالیاں نیچے گر جاتی تھی اس کو ان کے لیے چھوڑ دیتا تھا, اور جب اس کی وسائی ہوتی تھی جو آگے چلا جاتا تھا وہ ان کے لیے چھوڑ دیتا تھا, اور اس کے علاوہ بہت ڈھیر سارا ان لوگوں کو دیتا تھا, نوازتا تھا. تو بہت سے لوگوں کے گھر میں اس کی وجہ سے چولہا جلا کرتا تھا. اب باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے یہ سوچا کہ میرا باپ بہت مال ضائع کر دیتا تھا, اگر ہم سب اکٹھا کر لیں گے تو کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس. لیکن ہم اس کی ترکیب کیا اپنائیں, اگر دن میں کاٹنے جاتے ہیں, پھل توڑنے جاتے ہیں تو سب آ جائیں گے, آجو باجو میں سب ادھر ادھر رہتے ہیں, اسی انتظار میں پہنچ جائیں گے سب کہ باپ دیتا تھا بیٹے بھی دیں گے. تو مشورہ کیا ان لوگوں نے, 3 بھائی تھے, تینوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جاتے ہیں, جبکہ عام طور سے لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں اور اس ٹائم جلدی کوئی آئے گا بھی نہیں, دیکھ بھی نہیں پائے گا, اور جب چلے تو خاموشی سے. تینوں بھائی رات میں کہ آخری حصے میں یا آدھی رات کے بعد نکلے اور بہت ہی خاموشی سے اور آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے, کہیں کوئی سن نہ لے, کوئی جاگ نہ جائے, کسی کو معلوم نہ پڑ جائے. جب یہ لوگ اپنے کھیت اور باغ پہ پہنچے تو معلوم پڑا کہ سب ستیہ ناس ہے. تو لوگوں نے کہا لگتا ہم لوگ راستہ بھٹک گئے, لگتا راستہ بھول گئے. لیکن جب اور غور کیا, دیکھا تو معلوم پڑا کہ یہ ہمارا ہی کھیت ہے, ہمارا ہی باغ ہے, لیکن سب ختم ہو چکا, اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا.
جب یہ منظر دیکھا تو افسوس کرنے لگے. قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا ایک بھائی دوسرے بھائی کو تو لگے ایک دوسرے کو الہانہ دینے، مطلب ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے. تو اس میں جو بیچ والا بھائی تھوڑا ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے کہا ایسا ہم نے کہا پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کے کہ انشاءاللہ کہہ لو، اللہ کی پاکی بیان کرو. پھر آگے کیا کہا؟ اب وہ سب تائب ہوئے، انہوں نے توبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس سے بہتر باغ اور کھیتی عطا فرمائے گا. یعنی ان کو متنبہ ہو گئے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے توبہ کیا. قرآن میں تو یہیں تک ہے کہ ایک دوسرے کو الہانہ دینے لگے، وہ کہا اللہ ہم کو اس سے بہتر دے گا. لیکن یہ تفسیر قرطبی میں اور یہ مفاتیح الغیب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات تو اس کو ستیہ ناش کر دیا، لیکن جو دوسری رات آئی چونکہ انہوں نے توبہ کر لیا، اپنی اللہ سے معافی مانگ لی، اپنی غلطی کا ان کو احساس ہوا، شرمندگی ندامت کا احساس ہوا، تو اللہ نے کیا کیا؟ دوسری جو رات آئی تو اس سے بہتر ان کو باغ اور کھیتی اللہ نے عطا فرمائی. تو دینے سے گھٹتا نہیں ہے، نہ دینے سے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. تو ہمیں اس تعلق سے کبھی سوچنا نہیں چاہیے. مسلمان تو سوچتا ہے خرچ کرے، خوب خرچ کرے، خرچ کرتے رہیں، لیکن شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ کا جو اصل ترجمہ ہوگا اردو میں ہمارے حساب سے وہ کیا ہوگا؟ ذہنی اغوا کر لینا، ذہنی گٹلپ کر لینا. تو شیطان بعض جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کا ذہنوں کا اغوا کر لیتا ہے اور وہ پھر دینے سے رک جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت دیا کرتے تھے، بعد میں دینے سے ہاتھ روک لیا، جب قبر کی منزل قریب آ رہی ہے تو ہاتھ روکنا شروع کر دیا. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ تمہیں ایک دوسرے راستے میں گویا کہ جانے کا تمہارا راستہ آسان ہو رہا ہے. دھیان رکھو، اگر تم خرچ کرتے تھے اور تم بھکاری نہیں ہوئے، اللہ نے تم کو 1000 پتی سے لکھ پتی، لکھ پتی سے کروڑ پتی اور کروڑ پتی سے تم کو ارب پتی بنا دیا، تو اب تم نے ہاتھ کو روکنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم کو یقین تھا کہ اللہ بڑھا کر کے دے گا اور ابھی تمہارے اندر بخل پیدا ہو گیا اور تم یہ سوچے کہ گھٹ جائے گا. مطلب کیا ہے؟ تم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کو اب دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو، اور فرشتے جو بددعا دے رہے ہیں اور اس کا گویا کہ تم اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہو. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور ذہنی اغوا کر لیتا ہے کہ خرچ کرنے سے گھٹ جائے گا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ بخشش کا وعدہ کرتا ہے، اپنی توجہ کا وعدہ کرتا ہے، اپنی عنایت کا وعدہ کرتا ہے. آپ چاہنا تو خود قرآن کی سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 268 اٹھانا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ خرچ کرنے سے کتنا اللہ بڑھاتا ہے اور خرچ کرنے والے پر شیطان کتنے طریقے سے اپنے جال ڈالتا ہے اور اس کو اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں شیطان کے شکنجے میں نہیں آنا ہے. اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا جو وعدہ ہے، جو بشارتیں ہے خرچ کرنے پر، ہمیں اسے مد نظر رکھنا ہے. اس واسطے کی آج ہیں، کل رہے کہ نہ رہے، نسلیں کیسی ہو پتہ نہیں، اللہ بہتر سمجھتا ہے. تو ہمیں اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، نسل انسانی کی بھی فکر کرنی ہے، علماء مشائخ کا بھی خیال رکھنا ہے، مدارس اور مساجد کا بھی خیال رکھنا ہے، جامعات اور اداروں کا بھی خیال رکھنا ہے، بڑے بڑے مدرسوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور وہ چھوٹے موٹے مدرسے جو گاؤں دیہات میں بنے ہوئے ہیں، جہاں کے لوگوں کو حقیقت میں چپل پہننا نصیب نہیں ہے، وہاں کی بہو بیٹیوں کو سر پہ دوپٹہ رکھنا نصیب نہیں ہے، اتنی غربت ہے، اتنی پسماندگی ہے، غیروں کے کھیتوں میں کام کر کے گزارا کرتے ہیں، وہ ایک مدرس کی تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں. ان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا ہے، اور نسل انسانی میں اپنے ہو یا پرائے ہر ایک کا خیال کرنا ہے. اگر ہم یہ سوچ کے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں کبھی کٹوتی نہیں کرے گا، انشاءاللہ بڑھاتا ہی رہے گا، اور ہماری زندگی میں تو بڑھائے گا بھی ہی، برکت سے نوازے
نوازے گا ہماری نسلوں کو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال رکھے گا. اور ہم نے اگر بخل سے کام لیا, کنجوسی سے کام لیا, مال پہ ہم صاف بن کے بیٹھے رہ گئے تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی گزر جائے آرام کے ساتھ, لیکن نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ گرد و پیش کا جائزہ لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کرنے والا بنائے, اور ہم سب کے عیال کو, نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے, ایمان پر خاتمہ فرمائے, شہادت کی موت نصیب فرمائے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر میں مدفون ہونے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.